سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو بیان کیا کہ میں رب ہو کر غفور رحیم ہوں، میں رب ہو کر بے نیاز ہوں، بے نیاز ہو کر بھی بخشش فرمانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنی ذات کے بارے میں یہ فرما دیا کہ میرے پاس تو اختیارات بھی ہیں، میں جس کو چاہوں جب چاہوں جو مرضی سزا دے دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی احتساب کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر بھی اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم بھی معاف کرنے کی عادت کو اپناؤ، برداشت کرنے کی عادت کو اپناؤ، درگزر کرنے کی عادت کو اپناؤ، حلم اپناؤ، بردباری اپناؤ، کس لیے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس چیز کو اپنائے گا وہ کسی اور کی سنت ادا تو کرے گا ہی، وہ ساتھ ساتھ اپنے رب کی بھی سنت کو زندہ کرے گا۔ تو حضرات محترم، اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر ہمیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ چونکہ بندہ ناز تو کر سکتا ہے کسی عمل پر، عمل ہمارے پلے ہے نہیں، تو جب عمل ہمارے پلے نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، پہننے کو بھی دے رہا ہے، سر چھپانے کو چھت بھی عطا کر رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، تو پھر سمجھ نہیں اس کی برداشت بھی ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو برداشت فرماتے ہوئے ہمیں معافی عطا فرمایا جا رہا ہے۔ یہ اس کی حلم بری صفت ہے کہ جس سے خالق کائنات ہمیں مستفید فرما ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ تھوڑا غور و فکر کرنا ہوگا کہ علم جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، برداشت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیونکہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور تبلیغ کا منصب جو ہے یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اس کے اندر مصیبتیں بھی زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی زیادہ ہیں، تانے بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، اس کے اندر مار پٹائی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یعنی جس کا جو چاہتا ہے وہ بلی کے ساتھ کر دیتا ہے، تبلیغ کرنے والے کے ساتھ وہ کر گزرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنی بڑی جھوٹی نوار ہے۔ جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو اسلام کی دعوت دینے والا ہے، اس بندے کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اس کو کسی مہینے تانے سے نواز رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو ٹھاک اور چور کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی زیادہ دفعہ وہ نیکی کی دعوت دے تو وہ آگے سے مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی علم سے نوازا کہ تمہارے ساتھ بڑے بڑے معاملات ہوں گے، لوگ تم پر ظلم و ستم ڈھائیں گے، لیکن اگر تمہارے اندر علم ہوگا تو تم ان کی باتوں کو برداشت کر سکو گے، ان کے رویے کو برداشت کر سکو گے، ان کی گالیوں کو برداشت کر سکو گے، ان کی مار پیٹ کو برداشت کر سکو گے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام پہلے ہی نبوت کے درجے پر فائز ہیں، لیکن جیسے وہ علم کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کے درجے مزید بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، خالق کائنات نے ہمیں علم کی تلقین کی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، صرف 90 لوگ تقریباً جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب نبی ہو اور تبلیغ کرتا ہو اور اتنا عرصہ گزر جائے تبلیغ کرتے ہوئے، اس کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ۔ ایک امام مسجد اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں نا، دین کی طرف لاتے ہیں، لوگ نہیں آتے تو اس امام سے پوچھ کر دیکھو کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ بندے تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں نماز نہیں پڑھنے جاتا تو کی ہو چلا ہے، باقی تو لوگ جا ہی رہے ہیں، بابے چار ٹور ہی جانے ہیں، چلو دو چار منڈے بھی ٹور جانے ہیں۔ حالانکہ جس تکلیف سے امام گزر رہا ہوتا ہے نا کہ پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی بات پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ خدا جانتا ہے یا اس کا مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تبلیغ کے معاملے میں تکالیف ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام نے برداشت کی ہیں۔ تو آج اگر کوئی عالم دین بھی برداشت کرتا ہے تو یہ نبیوں کا وارث ہے، یہ ان کے علم کا وارث ہے۔ تو جب یہ نبیوں کے علم کا وارث ہے تو پھر ان کی تکالیف کا بھی یہی وارث ہے کہ جس طرح انہیں تکالیف ملی ہیں ایک امام مسجد کو بھی ملتی ہے،
کے درجات کو اتنے ہی زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر گرایا گیا۔ اب اس آگ کے اندر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل امین بھی آئے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اگر حکم ہو تو یہی آگ جو انہوں نے آگ کے لیے جلائی ہے ان کو پلٹ کر انہیں کے اوپر پھینک دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر میرا اللہ کو جلنا پسند ہے تو میں جلنا ہی پسند کروں گا۔ یہ تکالیف دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کو برداشت کیا، اس کے اوپر حلم دکھایا، بردباری دکھائی، تو خالق کائنات نے اسی آگ کو آپ کے لیے باغ بنا دیا تھا۔ انعام تو ہے نا کہ برداشت، تو اللہ رب العزت یقیناً عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب چھوٹی سی پریشانیاں آ رہے تو بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، شاید میں بالکل کر نہیں سکتا، میرا تذکرہ لوگوں نے معاملات کیے جنہوں نے نہیں۔ اللہ رب العزت کے انبیاء کی طرف دیکھو وہ کس طرح سے برداشت کرتے تھے۔ جب تم ان کی طرز زندگی کو پڑھو گے تو پھر تم جان جاؤ گے کہ برداشت کرنا کسی اور کی سنت نہیں، انبیاء کی سنت مبارکہ ہے اور خدا کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب ہم پاک لوگوں کی سنت کو ادا کریں گے تو پھر خالق کائنات ہمیں ان پاک ہستیوں کا فیض بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر علم پیدا کرنا، بردباری، برداشت پیدا کرنا، یہ ہر مسلمان